یہ کہانی صرف توپوں کی نہیں، یہ کہانی ہے زمین کی، نظریے کی، حق اور دعوے کی۔ یہ کہانی ہے عربوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسے تنازع کی جو نسلوں پر محیط ہے، ایک ایسا تصادم جو میدان جنگ سے اقوام متحدہ کے ایوانوں تک پھیل گیا۔ آج ہم تاریخ کے دھندلکوں میں جھانکیں گے جہاں ہر جنگ ایک نئی داستان رقم کرتی ہے، ہر معرکہ ایک نیا زخم چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہے داستان عرب اسرائیل جنگوں کی، 1948 کی پہلی لڑائی سے لے کر موجودہ غزہ کی فضاؤں تک۔ ہر باب میں چھپی ہے ایک صدی کی چیخ، ایک نسل کا نوحہ۔ 29 نومبر 1947 اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد منظور ہوئی۔ یہ قرارداد، جسے یہودیوں نے اپنی نجات سمجھا، عربوں کے لیے تباہی کی تمہید تھی۔ فلسطین کی زمین جو صدیوں سے عربوں کے زیر سایہ تھی، اب کاغذ پر دو حصوں میں کٹ چکی تھی۔ 14 مئی 1948 کو جیسے ہی برطانوی افواج نے فلسطین سے انخلا کیا، ڈیوڈ بن گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگلی صبح عرب دنیا نے اس اعلان کو جنگ کا اعلان سمجھا۔ مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق سب کے سب اس نئے وجود کو مٹانے میدان میں اتر آئے۔ یروشلم کا محاصرہ، حفا کی لڑائیاں، النقب کا محاذ، پورے فلسطین میں آگ اور بارود کا راج تھا۔ لیکن بہتر تنظیم، عالمی ہمدردی اور جنگی مہارت کے باعث اسرائیل نے اپنے قیام کا دفاع کیا، بلکہ مزید زمینیں حاصل کر لیں۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو کر اردن، لبنان، شام اور غزہ کی طرف نکلے۔ اس ہجرت کو عرب دنیا نکبہ یعنی تباہی کہتی ہے۔ یہ ہجرت صرف جسموں کی نہیں تھی، یہ شناخت، تاریخ اور امید کی ہجرت تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے 6000 کے قریب افراد کھوئے، جبکہ عرب افواج کا نقصان اس سے 2 گنا تھا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان فلسطین وجود کا بکھر جانا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 عالمی طاقتوں، امریکہ اور سوویت یونین میں تقسیم ہو چکی تھی، اور پرانے نو آبادیاتی طاقتیں، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس، اب عالمی سیاست میں پیچھے ہٹنے لگیں۔ ان کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا تھا، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ان کے مفادات کو خطرہ لاحق تھا۔ 1952 میں مصر میں فری آفیسرز موومنٹ کے تحت ایک انقلاب آیا جس نے بادشاہ فاروق کو معزول کر دیا۔ اس انقلاب کی قیادت جمال عبد الناصر نے کی، جو بعد میں مصر کے صدر بنے۔ ناصر عرب قوم پرستی، سامراج دشمنی اور فلسطین کاز کے زبردست حامی تھے۔ ناصر نے برطانیہ سے نہر سوئز کو واپس لینے کی کوشش کی، جو اس وقت سوئز کینال کمپنی کے ذریعے برطانوی فرانسیسی کنٹرول میں تھی، حالانکہ یہ نہر مصر کی سرزمین پر تھی۔ 26 جولائی 1956 کو ناصر نے نہر سوئز پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس کے مفادات کو دھچکا لگا، کیونکہ یہ نہر یورپ کو ایشیا سے جوڑتی تھی اور ان کی توانائی اور تجارت کا مرکز تھی۔ ناصر نے ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف سخت بیانات دیے اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت شروع کی۔ اسرائیل نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ جنگ کی تیاری اور خفیہ منصوبہ بندی۔ فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے ایک خفیہ معاہدہ کیا جسے سیورز پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اسرائیل سینائی پر حملہ کرے گا اور نہر سوئز کے قریب پہنچے گا۔ برطانیہ اور فرانس ثالثی کے بہانے مصر کو الٹیمیٹم دیں گے۔ اگر مصر انکار کرے گا تو وہ حملہ کر کے نہر پر قبضہ کریں گے۔ ان کا مقصد ناصر کو ہٹانا، نہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا اور اسرائیل کے دفاع کو مضبوط کرنا تھا۔ اسرائیلی افواج نے اچانک سینائی پر حملہ کر دیا اور نہر سوئز کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ مصر کی فوجیں غیر تیار تھیں اور سینائی سے پیچھے ہٹنے لگیں۔ اسرائیل نے شرم الشیخ پر قبضہ کیا، جو خلیج عقبہ کے دہانے پر تھا، تاکہ اپنی بحری تجارت کو آزاد کر سکے۔ برطانیہ اور فرانس نے مصر کو الٹیمیٹم دیا، جو مسترد ہوا۔ دونوں ممالک نے ہوائی حملے شروع کر دیے اور نہر کے کنارے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر آئزن ہاور نے اس حملے کی سخت مخالفت کی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، برطانیہ اور فرانس پر اقتصادی دباؤ ڈالا اور یہاں تک کہ برطانیہ کے مالیاتی نظام پر بھی اثر انداز ہوا۔ سوویت یونین نے اسرائیل، برطانیہ اور فرانس کو راکٹ حملوں کی دھمکی دی۔ وہ ناصر کے حامی بن کر عرب دنیا میں اپنی جگہ مضبوط کر رہے تھے۔ شدید عالمی دباؤ پر جنگ صرف 9 دن میں ختم ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے امن افواج UNEF مصر میں تعینات کی۔ اسرائیل کو سینائی سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ برطانیہ اور فرانس بھی نکل گئے۔ مصر کو فوجی لحاظ سے نقصان ہوا۔ سینائی میں بہت سے فوجی مارے گئے اور اسلحہ تباہ ہوا۔
نہر سوئز پر مصری کنٹرول مکمل ہو گیا، جو ایک بڑی کامیابی تھی۔ اسرائیل نے سینائی میں فوجی کامیابیاں حاصل کی اور خلیج عقبہ کی بندش ختم کروائی۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر سے سینائی، جزیرہ نما شام سے گولان کی پہاڑیاں اور اردن سے مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں عرب دنیا کو بدترین شکست ہوئی۔ تقریباً 20,000 عرب فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ اسرائیل کے صرف 1,000 فوجی مارے گئے۔ اس جنگ کے بعد عرب دنیا، خاص طور پر مصر اور شام کے عوام نے اپنے قائدین پر سخت تنقید کی۔ صدر جمال عبد الناصر نے شکست کی ذمہ داری قبول کی اور 1970 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد انور السادات مصر کے صدر بنے۔ شام میں حافظ الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 242۔ اس قرارداد میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ عرب علاقوں سے واپس چلا جائے اور عرب ریاستیں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کریں، مگر اسرائیل نے انکار کیا اور مذاکرات ناکام ہو گئے۔ انور سادات اور حافظ الاسد نے فیصلہ کیا کہ بغیر جنگ کے اسرائیل قابض زمینیں واپس نہیں کرے گا۔ انہوں نے خفیہ طور پر مشترکہ منصوبہ بنایا کہ اچانک اور بھرپور حملہ کر کے اسرائیل کو حیران کر دیا جائے۔ 6 اکتوبر 1973 بروز ہفتہ یہودیوں کا سب سے مقدس دن یوم کپور تھا، جب اسرائیل میں تقریباً زندگی مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کو شک تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ عرب حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عرب ممالک نے روسی مشیروں کو جنگ سے کچھ روز پہلے واپس بھیج دیا تاکہ اسرائیل کو شک نہ ہو۔ مصر نے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی، 20,000 توپیں اور 1,000 ٹینک تعینات کیے۔ دوپہر کے وقت مصری افواج نے نہر سوئز عبور کی۔ 2,000 سے زائد توپوں سے بمباری کی گئی۔ 8 منٹ میں اسرائیلی دفاعی لائن باریو لائن کو تباہ کر دیا گیا۔ مصر نے ہائی پریشر واٹر کینن کے ذریعے ریت کی دیواروں میں سوراخ کر کے ٹینک پل بنائے۔ پہلے ہی دن 80,000 فوجی سوئز کے پار پہنچ چکے تھے۔ مصری فضائی دفاعی نظام نے اسرائیلی فضائیہ کو مؤثر طور پر روک دیا۔ اسرائیل کی برتری ختم ہو گئی۔ شام نے 1400 ٹینکوں اور 1,000 توپوں کے ساتھ گولان کی پہاڑیوں پر بھرپور حملہ کیا۔ شامی فوج نے پہلے 2 دن میں گولان کے اکثر علاقے واپس لے لیے۔ اسرائیلی افواج حیران اور غیر منظم ہو گئیں۔ اسرائیل کو اپنے شمالی شہری علاقوں کے دفاع کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار، جنگی طیارے، ٹینک اور گولہ بارود فراہم کیا۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن نکل کراس۔ اس فضائی پل سے اسرائیل کو جنگی توازن بحال کرنے کا موقع ملا۔ جنرل شارون نے ایک جوابی حملہ کیا، نہر سوئز عبور کی اور مصری فوجوں کو پیچھے دھکیل کر اسماعیلیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج نے مصری تیسری فوج کو گھیر لیا جو تباہی کے دہانے پر تھی۔ اسرائیل نے گولان میں شامی افواج کو پیچھے دھکیل دیا اور شام کی سرزمین میں گھس گیا۔ دمشق سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر آ گیا۔ 22 اکتوبر 1973 کو جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، مگر چند دنوں تک جھڑپیں جاری رہیں۔ مصر اور امریکہ کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوئے۔ مصر نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے اور سوویت یونین سے فاصلہ اختیار کیا۔ اسرائیل نے میدان واپس لے لیا، مگر عرب افواج نے ثابت کر دیا کہ وہ منظم حملہ کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی عوام میں اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا۔ 1979 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور سینائی واپس لے لیا۔ کچھ ممالک نے سادات کو غدار کہا کیونکہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ شام اور فلسطین تنظیموں نے سادات کے اقدامات کی مخالفت کی۔ عرب ممالک نے امریکہ اور مغرب پر تیل کی پابندی لگا دی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں، جسے 1973 کا آئل کرائسس کہا جاتا ہے۔ عربوں نے 1967 کے زخم کا بدلہ کسی حد تک لے لیا تھا۔ اسرائیل کو سیاسی اور سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی کاز ایک بار پھر عالمی ایجنڈے پر آیا۔ امریکہ عرب تعلقات میں نئی جہت آئی۔ 1982 کی اسرائیل لبنان جنگ، آپریشن پیس فار گلیلی۔ 1975 سے لبنان میں ایک خونی خانہ جنگی جاری تھی، جس میں مارونی کرسچن ملیشیائیں، مسلمان ملیشیائیں، شیعہ سنی دروز، فلسطین تنظیمیں خصوصاً PLO اور شامی فوجیں شامل تھیں۔ لبنان اس وقت سیاسی طور پر ٹوٹ چکا تھا اور ریاست کا کنٹرول کمزور تھا۔ 1970 میں اردن کی بلیک ستمبر کارروائی کے بعد فلسطینی تنظیمیں، خاص طور پر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO، لبنان منتقل ہو گئی۔
PLO کی موجودگی نے جنوبی لبنان کو اسرائیل کے خلاف عسکری کارروائی کا مرکز بنا لیا۔ PLO یہ علاقہ فدائین کی چھاپہ مار کارروائیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ شمالی اسرائیلی شہر مستقل PLO کی راکٹ فائرنگ اور چھاپہ مار حملوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ PLO لبنانی خود مختاری کو ختم کر رہی ہے اور ایک ریاست کے اندر ریاست قائم کر رہی ہے۔ 30 جون 1982 کو لبنان میں اسرائیل کے سفیر شلومو ارگوف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اگرچہ یہ حملہ ابو نصال گروپ نے کیا جو PLO مخالف تھا، اسرائیل نے اس کا الزام یاسر عرفات کی قیادت PLO پر عائد کر دیا۔ 6 جون 1982 کو اسرائیل نے آپریشن پیس فار گلیلی کا آغاز کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایریل شارون کی قیادت میں 60,000 فوجی، 1,000 ٹینک اور فضائیہ کے بڑے حملے شروع ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان پر حملہ کیا اور چند دنوں میں سور اور سیدھا پر قبضہ کر لیا اور لبنانی اتحادی پسپا ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دارالحکومت بیروت کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ شدید فضائی اور زمینی بمباری کی گئی جس سے سینکڑوں شہری مارے گئے۔ PLO کا ہیڈ کوارٹر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے شامی طیارے تباہ کیے جنہوں نے لبنان میں PLO کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ بقا وادی میں اسرائیلی شامی جھڑپیں ہوئیں اور اسرائیل نے کئی شامی طیارے مار گرائے۔ ستمبر 1982 میں اسرائیل کے حمایت یافتہ لبنانی صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے بعد اسرائیلی فوج نے بیروت کے فلسطینی کیمپوں صبرا اور شتیلا کا کنٹرول فلانز کرسچن ملیشیاؤں کو دے دیا۔ 16 سے 18 ستمبر تک 3,000 فلسطینی مہاجرین اکثر عورتیں، بچے اور بوڑھے بے رحمی سے قتل کیے گئے۔ یہ قتل عام فلانز فورسز نے کیا مگر اسرائیلی فوج نے نہ صرف راستہ دیا بلکہ ارد گرد نگرانی بھی کرتی رہی۔ دنیا بھر میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسرائیل میں لاکھوں افراد نے احتجاج کیا۔ کہان کمیشن کی تحقیق کے بعد ایریل شارون کو وزارت دفاع سے مستعفی ہونا پڑا۔ ایک امریکی ثالثی معاہدے کے تحت PLO کو بیروت سے تیونس منتقل کر دیا گیا۔ یاسر عرفات اور اس کے جنگجو بحری جہازوں کے ذریعے لبنان چھوڑ گئے۔ اسرائیل نے لبنان کے جنوب میں 25 کلومیٹر تک کا علاقہ سیکیورٹی زون کے طور پر رکھا جہاں اس نے لبنانی جنوبی آرمی SLA کو کھڑا کر دیا۔ شام نے لبنان کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں موجودگی قائم رکھی۔ شام اور اسرائیل کا لبنان میں غیر رسمی اثر و رسوخ جاری رہا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 650 فوجی مارے گئے، 1,000 زخمی ہوئے، جبکہ لبنان کے 10,000 شہری مارے گئے اور شام کے تقریباً 1,000 فوجی فضائیہ ٹینکوں کا بھاری نقصان۔ 1982 کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کی سیاست اور عسکری توازن کو یکسر بدل دیا تھا۔ فلسطینی تحریک کو ایک بڑا دھچکا پہنچا لیکن اس نے جدوجہد کا رخ بدلا۔ اسرائیل نے بظاہر عسکری کامیابی حاصل کی لیکن عالمی سطح پر ساکھ کھوئی۔ لبنان مکمل طور پر میدان جنگ بن گیا جہاں بیرونی قوتیں اپنی لڑائیاں لڑتی رہیں۔ اس جنگ کی کھوج سے حزب اللہ جیسی مزاحمتی تنظیم نے جنم لیا جو آنے والی دہائیوں میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ تو یہ تھی عرب اسرائیل کی وہ جنگیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔